اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامات یہ ہے کہ بندہ اخلاق، افعال، مجا آوری، امر و نہی اور سنت نبوی میں ہر طرح حبیب خدا ہی کا تابع ہو۔ وہ ذات اقصد پاک و برتر ہے جس نے حجاب آخرت میں اپنے عارفوں کو چھپا لیا اور اصحاب آخرت کو حجاب دنیا سے پردہ پوش کیا۔ بدترین حجاب نفس پسندی ہے۔ جب تک آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، کام کے رہیں گے اور جب خوف خدا ان کے دل سے جاتا رہے گا گمراہ ہو جائیں گے۔ جو میدہ کھانے سے بھرا ہوا ہے اس میں حکمت نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہوا اور صبر کرے تو تعجب کی بات نہیں، بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مصیبت میں مبتلا ہوا اور آہوزاری کرے۔ صحت تھوڑا کھانے میں ہے اور روح کی صحت تھوڑے گناہ کرنے میں ہے۔ میں نے اس طبیب سے زیادہ جہل کسی طبیب کو نہیں دیکھا جو مستوں کا علاج ان کی مستی کے وقت کرتا ہے۔ معرفت تین قسم کی ہے۔ نمبر 1، معرفت توحید کی جو کہ عام مومنین کو حاصل ہے۔ نمبر 2، معرفت صحبت و بیان کی جو کہ حکماء اور علماء کے لیے مخصوص ہے۔ نمبر 3، معرفت صفات و وحدانیت کی جو کہ صرف اولیاء اللہ کو حاصل ہے۔ توکل کے معنی بہت سے خداؤں کی اطاعت سے نکل کر ایک خدا کی اطاعت میں آ جانے کے ہیں، اور تمام مسائل کو ترک کر کے حق تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہو جانے کا نام توکل ہے، اور اپنے آپ کو اس کا بندہ حقیقی معنوں میں سمجھنا اول توکل ہے۔ خوش بخت وہ ہے کہ جب وہ باتیں کرے تو اس گفتگو اس کے حال کے مطابق ہو، اور کوئی ایسی بات نہ کرے جو خود اس میں نہ ہو، اور خاموشی کی حالت میں اس کا معاملہ اس کے حال سے تعبیر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھنے والوں کا ادنا مرتبہ یہ ہے کہ اگر ان کو آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو ان لوگوں کی ہمت میں ذرا بھر کمی نہ ہو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مونس ہیں۔ کسی شخص نے آپ سے وصیت چاہی، فرمایا گزشتہ اور آئندہ کے خیالات میں اپنے آپ کو مت الجھاؤ اور ہر حال پر راضی ہو۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا دنیا کیا چیز ہے؟ فرمایا جو چیز حق تعالیٰ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ پھر پوچھا کمینہ انسان کون ہے؟ فرمایا جو خدا تک پہنچنے کا راستہ جانتا ہو اور نہ کسی سے راستہ پوچھے۔ بہترین عمل وہ ہے جو کر اور کہہ گئے ہیں، جو کر نہیں گئے مت کر، اور جو کہہ نہیں گئے مت کہو۔ خدا اور بندے کے درمیان انصاف کی 3 منزلیں ہیں: جاہد ادب، بندہ مدد چاہے اور خدا توفیق بخشے۔ بندہ کوشش کرے اور خدا انعام فرمائے۔ ادب برحال بجا لایا جائے، کیونکہ جو ادب سے محروم کیا گیا اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ ایسے مرد کو جسے بعید معلوم ہو علم کے میدان میں ڈھونڈو، اگر وہاں نہ پاؤ تو حکمت کے میدان میں، اور اگر وہاں بھی نہ پاؤ تو میدان توحید میں۔ اگر کسی شخص کو ان تینوں میدانوں میں نہ پاؤ تو اس کی رہنمائی سے کوئی امید نہ رکھو۔ ایک شخص عالم ہو کر دوسرا عقل کے ذریعے سے، تیسرا صرف خدا پر توکل کر کے اس کی رضا کو پہچانتا ہے۔ جو آدمی ان تینوں چیزوں سے عاری ہو البتہ وہی دین سے خالی ہے۔ علم اور حیا میں سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اگر یہ دونوں کسی میں نہ ہوں تو اس میں کچھ نہیں۔ دو رخی بات چغلی ہے، اور ایسا کرنے والا چغل خور کہلاتا ہے۔ سب سے برا شخص چغل خور ہے
جو ہر ایک کے سامنے اسی کسی کہتا ہے اور دوسری کی برائی کرتا ہے۔ چغل خور جادوگر شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جو تیرے سامنے تیری ایسی خوبی بیان کرے جو تجھ میں نہیں ہے، تو وہ ایک وقت تیری ایسی برائی بھی کرے گا جو تجھ میں نہیں۔ چغل خور قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ جو شخص تجھ سے کسی کی بری بات نقل کرے تو سمجھ لو کہ وہ تیری بات بھی دوسرے سے ضرور کہے گا۔ قیامت کے دن چغل خور آدمی سب سے بدتر حالت میں ہوگا۔ جو شخص دنیا میں دو رخا ہوگا، قیامت کے دن اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ ایسی بات میں گفتگو کرنا جس میں کسی کا فائدہ نہ ہو، علامت ضلالت و گمراہی ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو سیکھنے اور کسی کے بتانے کی نہیں ہے۔ شرک زہر بتوں کی پرستش اور شرک باطن مخلوق پر بھروسہ رکھنا ہے۔ عورت کا طالب حق مرشد اس کا شوہر ہے، اگرچہ اس کا شوہر خود طالب حق نہ ہی ہو۔ امیروں کی صحبت کے نقصانات احاطہ تحریر سے باہر ہیں۔ منافق کی علامات غیر موجود صفت کی تعریف پر خوش ہونا اور موجود عیوب کی مذمت پر خفا ہونا ہے۔ مومن درخت میٹھا لگاتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا پھل کانٹے نہ ہوں۔ منافق کانٹے بوتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ ان میں چھوارے لگیں۔ زبانی استغفار کرنا بغیر اس کے کہ گناہوں سے طبیعت اکھڑ جائے جھوٹوں کی توبہ ہے۔ مجھے رونا آتا ہے جب میں دنیا کو عالم کے ساتھ کھیلتے دیکھتا ہوں، جس حالت میں کہ دنیا مٹی کی ہے اور فانی ہے اور آخرت سونے کی ہے، اور باقی ہے تو رغبت آخرت کے ساتھ ہونی چاہیے نہ کہ دنیا کے ساتھ۔